اللهم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس علی المکروبین یا مفرج علی المغمومین یا رحم الشیخ الکبیر یا رادق الطفل السلیم لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محسن بن علی ادرکنی بحق حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بر محمد و اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علیہ السلام مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرداباد خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا القونین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما قرۃ عین الرسول الزہراء البتول و مولانا صاحب العصر والزمان روحی و ارواحنا الفداء اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھ بہت کے جہادہ معصومین علیہ السلام آپ تمام احباب کا اس عزت والے مقام پہ آنا قبول و منظور فرمائے آمین سب کہیے گا جو نیک دلی شریح حاجات لے کے آئے ہیں بہت کے صدیقۃ الکبریٰ میرے مالک سب کی پوری فرمائے میرے مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائے میرے مالک بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو مجمع میں زبان پہ نہیں لا سکتے اگر وہ مغرب شریعت ہیں بہت کے ملکہ کونین میرے مالک پوری فرما آل محمد کی عزت کے صدقے میں مومنہ کی مخصوص دعائیں ہیں میرے مالک بحق کے صدیقۃ الکبریٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما صحت و تندرستی عطا فرما واجب کی نیت سے آمین کہیے گا میرے مالک یوسف زہرا کا جلد از جلد ظہور فرما امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں جو ہے کہ بات شروع کی جائے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے مالک تو آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے میں بھائی چھوٹے اپنے عزیز خضر عباس نے مجلس پڑھ رہا تھا تو مولا اس کو بہت بڑا ذاکر بنائے امام حسین بادشاہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے بڑی خوبصورت مجلس وہ پڑھ رہا تھا قصیدہ اچھا پڑھا اور بہت اچھا پڑھا مالک اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے مالک ہر میدان میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے ادھر بھین دے کسی پاس بیٹھ جاؤ جتنے درجے بیٹھ جاؤ بیٹھ پکے جاؤ یہ نہ ہوئے کہ ادھر بھین دے ادھر بھین دے جوڑا چنا بیٹھ جائے اجازت سے بات شروع کریے میں ایک خوبصورت سی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب آگے مختصر اور بہت خوبصورت سی بات اگر کچھ بیدار بیٹھے ہوتے اگر نہ اینی نہیں گل سنانی پیاری سی گل میں آپ کا پرانا خادم ہوں
لہذا وہ خدمت ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک اچھی سی بات سناتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 6666 آیات، 2,67,053 حروف، یعنی 2.75 لاکھ حرف نے 6666 آیات۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہے وہ خود اعجاز ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اللہ زندگی دراز فرمائے۔ میں تمہید میں اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات کریں گے، نہیں تو تمہید کے بعد 2 جملے مصاحب کے پڑھ لیں گے۔ آپ کی دعا ہو جائے گی جو قرآن بول رہا ہے، جس کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، یہ لفظ بندے کے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں۔ بڑی آسان جب یہ بندے کے نہیں ہیں، اب جی اللہ کے لفظ ہیں۔ پھر مالک تو قادر مطلق ہے، تو کیوں ایسا نہیں کرتا کہ اپنی زبان بنا لے؟ لفظ بھی تیرے ہیں، کائنات بھی تیری ہے، قرآن بھی تیرا ہے، نزول بھی تیرا ہے، تعویل بھی تیری ہے، تنزیل بھی تیری ہے۔ جب سب کچھ تیرا ہے تو ایک زبان بھی تو خلق کر سکتا ہے نا، اس زبان سے لفظ بولتا رہے۔ کیا محمد سے کہتا ہے تم بول، تو پھر جا کے وہ بولتا ہے، لوگ پھر مانتے ہیں۔ ڈائریکٹ تو خود ہی کہہ اور لوگ سن لیں۔ مالک کی عرش سے جو سب آواز آئے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی زبان اور ہے، مصطفیٰ کی زبان اور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ خالق کی زبان اور ہے، محمد کی زبان اور ہے۔ میں اپنا کلام مصطفیٰ کی زبان سے کائنات کو سنوا کے بتانا چاہتا ہوں، کہتا میں ہوں، بولتا میرا مصطفیٰ ہے، میرے ارادے سے ہی بولتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، توجہ سنیے، قرآن کا معجزہ ہونا یہ ہے کہ قرآن حکیم پورے کا پورا قصیدہ ہے آل محمد کا۔ ہاں تو چھاڑ جانا چاہیے دینا نا، پورے کا پورا قصیدہ ہے آل محمد کا۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں کتنی بار عرض کر چکا ہوں، پورے قرآن کا نتیجہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کو پڑھے، سورہ ارحم کو پڑھے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کلام میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ 2 ہی باتیں اللہ نے سورہ حمد میں ذکر کی ہیں، یا اپنی بات کی ہے یا 14 کا قصیدہ پڑھا ہے۔ اس کا مطلب پورے قرآن میں آل محمد کا ذکر ہے یا اس کا اپنا ذکر ہے۔ تو لفظ حمد منہ سے نکل گیا ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ سن لیں تاکہ آپ کے ایمان اور تازہ ہو جائیں گے۔ حمد ہوتی ہے کسی احسان کے بدلے میں۔ سنا رہا تھا پیارے جی، توجہ فرماؤ تو شانت نہیں تسی۔ حمد ہوتی ہے جو سب کسی احسان کے بدلے میں، تعریف ہوتی ہے کسی کام کے بدلے میں، صفت اور ہوتی ہے، ثنا اور ہوتی ہے، حمد اور ہوتی ہے، مدح اور ہوتی ہے۔ بس زیادہ لینا نہیں۔ حمد تب کی جاتی ہے جب کوئی احسان کرے۔ پوچھو علماء سے آخر محمد پہ اللہ نے کون سا احسان کیا تھا کہ حمد کرنی پڑ گئی؟ لوگوں سے کیا پوچھنا، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اللہ تو نے کون سا مصطفیٰ پہ احسان کیا کہ مصطفیٰ کو تیری حمد کرنا پڑ گئی؟ فوراً قرآن سے آواز آئی، پوچھنا چاہتے ہو سیدہ سے بڑا کائنات میں کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے قرآن میں کہا مصطفیٰ ہر کائنات کی نعمت ایک طرف، سیدہ کا تجھ پہ احسان ہونا یہ ایک طرف ہے۔ فاطمہ وہ احسان ہے جس کے بدلے میں مصطفیٰ نے حمد کی ہے۔ جس کے بدلے میں مصطفیٰ نے حمد کی ہے۔ ایچھو بولے تو ہاں ٹھر جان دے، کون مشکل سنانا تو مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ تجھے اگے آدھی لوگ تشریف فرماؤ، جب میرے مصطفیٰ نے اس کی حمد کی تھی نا تب محمد بنا تھا۔ شروع ہو گئے تب محمد بنا تھا۔ قرآن نے آل محمد کا جو قصیدہ پڑھا، اس کا ایک شعر آپ کی خدمت۔ قرآن کا امتیاز یہ ہے، کل پسند ہوں گی نا، قرآن کا کمال یہ ہے
ربیع الاول کا مہینہ ہے، دارستہ طور پہ کھڑا ہوں، یہ بات جان بوجھ کے سنانے لگا ہوں۔ آل محمد کے جو ظاہری نام ہے نا، قرآن نے وہ نہیں لیے، وہ نہیں لیے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، ظاہری نام علی، ظاہری نام پریشان تو نہیں بیٹھے، علی ہے، سارے یک صبح ہو کے بولو تو لطف آ جائے گا، چوکھے تجھے ہے ہی کوئی نہیں، ادھے مجمد چوکھے نے میرا نام ہی ہم دے رہے۔ ظاہری نام بابا جی علی ہے، قرآنی نام صراط مستقیم ہے۔ ظاہری نام حیدر ہے، قرآنی نام نبائے عظیم ہے۔ ظاہری نام مرتضی ہے، قرآنی نام بے کا نقطہ۔ میں ہونا سان کر دینا، ظاہری نام محمد ہے، اگرچہ محمد بھی قرآن میں آیا ہے، لیکن اللہ نے کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا۔ ایک لفظ آکڑنا جڑے پڑھے لکھے ذرات تشریف فرماؤ، سار اٹھائیے گا، جملہ دلوں پہ لکھیے گا۔ یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، کبھی نون کہا، کبھی سین کہا۔ سارے بولتے لطف آج کبھی نون کہا، کبھی سین کہا، تو لفظ نون منہ سے نکل گیا۔ سن لیجیے اس کے بارے میں جملہ، نون والقلم۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا ما ہوا النون، یہ نون کیا ہے اور قلم کیا ہے؟ میرے چھٹے امام نے اپنے سینہ سک پہ ہاتھ رکھ کے کائنات کو بتایا تھا، نون میرا نانا ہے، قلم میرا دادا علی ابن ابی طالب۔ اچھا ہاتھ کر کے بولو، سارے بولو حیدری۔ نون نانا، قلم میرا دادا۔ نون بھی مصطفیٰ ہے، سین بھی مصطفیٰ ہے۔ ظاہری نام فاطمہ، اگلا جملہ اس وقت تک نہیں آکھنا جب تک سارے ہم رکاب نہیں ہو جاؤ گے۔ اے ظاہری نام فاطمہ ہے، قرآنی نام لیلۃ القدر ہے۔ سننا جان دیا۔ ظاہری نام زہرا ہے، قرآنی نام لیلۃ المبارکہ ہے۔ ظاہری نام ریحانہ ہے، قرآنی نام کوثر ہے۔ تھوڑے ٹائم میں زیادہ دے رہے ہیں، کوشش کرو میرے نام خبر کعب ہو۔ ظاہری نام حسنین ہے، جڑنا مجھے دکھ لگے گا۔ ظاہری نام حسنین ہے، قرآنی نام لولو والمرجان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآنی نام لولو والمرجان۔ اچھا کبھی کسی ذاکر سے پوچھئے گا، اسی پریشان تو نہیں ہو گئے، کبھی کسی ذاکر سے پوچھئے گا کہ حسنین کا معنی کیا ہے؟ جسے مولوی سے پوچھئے گا، وہ کہے گا حسن اور حسین کو ملانے سے حسنین بنتا ہے۔ جب حسنین ہو گئے تو پھر کیا معنی ہوا؟ ایک اگر میں ہی دسنی ہے، سوچیاں مدد نہ دسنی، جب میں ہی دسنی ہے تو پھر میرا حق دیو نہ، سارے چہرے کھلے رکھو تو میرا حق کی دعا فرمائے۔ تو سب تو حسن اور حسین ملے تو حسنین ہو گئے۔ اب بھی حسنین ایک لفظ بن گیا نا محترم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک تو بولو تو لطف آ جائے گا، ممبر دی عزت دی قسمیں، حسنین یا دو حسن ہیں یا دونوں حسین ہیں۔ میں لفظ آکھنا یا دونوں حسن ہیں یا دونوں حسین ہیں۔ حسنین یعنی دو حسن، حسنین یعنی دو حسین۔ اب لفظ کہنا چاہتا ہوں، رب العزت کی قسم ہے، حسن کے کمال کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آج سارے بندے بہت دو خوبصورتی کے کمال کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایک بڑا لطیف سے جملہ کرنا، شاید اتنے بڑے مجمع کوئی ایک بزرگ سیرہ لا دے میں راضی ہو جاؤں گا۔ اسی لیے مصاحب نہیں پڑھا لگا، فضائل کا جملہ میں سب طرح کھڑنا۔ اسی لیے کربلا میں رب العزت کی قسم ہے، جب حسین بادشاہ شہید ہو چکے نا تو جناب زینب کبریٰ نے میدان کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا، ما رأیتو الا جمیلا، مجھے حسن ہی تو نظر آ رہا ہے، مجھے کبریا کا حسن ہی تو نظر آ رہا ہے۔ قرآنی نام اور گل پسند آ رہی ہے نا، ظاہری نام اور اچھا لولو کسے کہتے ہیں؟ میں کوشش پہ کرنا جملے تو نئے ہیں وہاں، کبھی سارے ہمارے کعب ہو جاؤ مطلب لولو کسے کہتے ہیں؟
مرجان کسے کہتے ہیں؟ بیداروں کے بوے لو لو کسے کہتے ہیں؟ مرجان کسے کہتے ہیں؟ لو لو اس موتی کو کہتے ہیں جو صدف عصمت میں عہد ہوتا ہے. تو بڑی کمال سے درد ہو جو فرماتے ہیں جو چاہتا ایک سپی دے وچ ایک ہی موتی ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہو سکتا, ایک ہی ہوتا ہے, عہد ہوتا ہے, اس کو لولو کہتے ہیں. مرجان اس جھاڑی کو کہتے ہیں جو سمندر کی تہ میں ہوتی ہے, پھل پتھر کا دیتی ہے. اگلے جملے سے ہاتھ ہاتھ جان دے, اگلے جملے سے ہاتھ ہاتھ جان دے. لولو اس موتی کو کہتے ہیں جو صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے جو صدف عصمت میں ایک ہی ہوتا ہے. مرجان اس جھاڑی کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو پھل پتھر کا دیتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں حسن کو لولو کہا کیوں حسن اکیلا امام ہے, حسین کو مرجان کہا کیوں حسین کی نسل سے 9 امام ہیں. لولو حسن کو اس لیے کہا حسن اکیلا امام ہے, حسین کو مرجان اس لیے کہا کہ حسین کی نسل سے 9 امام ہے. کتنا سونا بولے گا سنوانا نا, کدی کدی خدا دا جو کوئی لطف لے جاندے ہو. اچھا بولو حیدری مرجان کہا. مولا فرماتے ہیں جناب سیدہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی. گل سنوانا نا, جب جناب حسن بادشاہ کا نزول ہوا تھا تو پیشانی کا نور سبز تھا, تھوڑا تھا. جب حسین بادشاہ کا نزول ہوا تو پیشانی کا نور سرخ تھا, زیادہ تھا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پیشانی کا نور سبز تھا تو یہ سب کم تھا. حسن کی دفعہ جب حسین بادشاہ نزول کیا تو پیشانی کا نور زیادہ تھا, رنگ سرخ تھا. ایک تو بولو تو لطف آ جاتا. جب میرے معصوم سے پوچھا گیا نا مولا یہ وجہ کیا ہے, پیشانی ایک ہے, ماں ایک ہے, نور ایک ہے, رنگ 2 ہے, یہ حسین کا نور زیادہ کیوں ہے؟ رب العزت کی قسم ہے معصوم نے مسکرا کے فرمایا تھا شبیر کی دفعہ نور کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کی نسل سے 9 امام ظاہر ہو رہے ہیں. اس کی نسل سے 9 امام ظاہر ہونے. مقصد تو لیوڑوں سے اسے اللہ کی طرح تھوڑے تھوڑے تسی آگے. قرآنی نام اور ہیں, ظاہری نام اور ہیں. اس کا مطلب قرآن معجزہ ہے. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, ہر بندہ گھر میں قرآن رکھتا ہے اور اس قرآن کا ایک غلاف ہوتا ہے. جنہیں غلاف نہیں چڑھائے ضرور چڑھا دے. قرآن کا غلاف نہ ہو تو قرآن شکوا کرتا ہے. جن گھروں میں غلاف نہیں ہے وہ چڑھائیے. میں بڑی پتہ کی بات کہہ رہا ہوں, قرآن کا غلاف ضرور رکھیے. قرآن کا غلاف کپڑے کا, خضر. قرآن کا غلاف میرا بچہ گھر پسند ہو نہیں ہے نا بھائی, کھیلتے ہو میرے سامنے. قرآن کا غلاف بزرگوں کپڑے کا ہوتا ہے. آل محمد کی شان کا کیا قصیدہ پڑھو کی دادے ہو کی محبت کرو گے. قرآن کا غلاف حجاب کپڑے کا ہوتا ہے. آل محمد کے ناموں کا حجاب خود قرآن ہے. قرآن ہم کو سلیقہ حیات سکھاتا. میں رشتہ طور پہ پڑھتا پھر میں ایک منزل عبور کرنے کے لطف آ جاتا, جنت ماحول بھی بڑھ جانا ہے, تھوڑے ٹوئٹی بھی لگ لو نا تو کمال ہو جائے گی. قرآن ضابطہ خیرات ہے, قرآن ضابطہ حیات. ایک کرنا ہوتا ہے عمل, ایک کرنا ہوتا ہے گناہ. پریشان ہو گئے تو مولوی چنگی بلی میں داد لیں گا کہنے پاس دور پہ تھوڑی توجہ فرماؤ. عمل تب قبول ہوگا جب صاحب عمل کو تسلیم کریں گے. بڑے نئے زاویے سے بات کرنے لگا ڈاکٹر صاحب, بھائی صاحب بابا جی نئے زاویے سے بات کرنا. عمل تب قبول ہوگا
جب صاحب عمل کو تسلیم کریں گے. کی مطلب میں بات کو آسان کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. بزرگ جانتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, یہ سارے اعمال ہیں یہ قبول تب ہوں گے, خدا دی قسم صرف زبان وچ نہیں دل وچ مولا دا نام نکلے نا تے پھر کنجوسی نہیں کرنی. اے تے پتہ لگے میں سواد ہے سر پڑھن دا تو تساں حق ادا کر دیتا ہے. عمل کرتے ہیں ہم نماز, روزہ, حج, زکات, یہ قبول تب ہوں گے جب ان کو ایسے تسلیم کیا جائے جیسے اللہ کو تسلیم کرنا ہے. کن کو؟ جنہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. ایک ہے عمل کرنا, ایسے بندے نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لے, حج کر لے, یہ قبول تب ہوں گے جب ان کو مانا جائے گا جن سے عمل لیا ہے. کاش تمہارے دل کی گل اتر جائے. جن سے عمل لیا, اگر عمل جن سے لیا ہے ان کا حق نہیں نہ ادا کیا تو عمل نہیں. تھوڑی توجہ فرمائیں. پھر ہوگا کیا نتیجہ؟ پھر ہوگا کیا؟ آپ عمل کریں گے, اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ مالک کہے گا تم نے ان کو تسلیم نہیں کیا جن کی وجہ سے عمل ہے. پریشان ہو گئے, لفظ کھڑنا ممبر کی عزت کی قسم ہے, اس لیے اللہ نے مودت کو واجب قرار دیا. اگر دل میں مودت نہیں ہے نا تو عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے. مالک پسند آ رہی ہے نا, مالک کو پیرامیٹر, کوئی گراف, کوئی زاویہ, کوئی چارچوب, کوئی ایسا دائرہ بنا دے ہم کو پتا چلے کہ ہمارا عمل قبول ہے, ضائع نہیں. کوئی احترام کا کلیہ, کوئی قانون, کوئی دستور, میرا چند میرا نویکھنے, کوئی دستور, کوئی قانون, کوئی کلیہ کہ ان کا احترام کتنا کرنا. دو مثالیں کرنی ہیں, مجلس دا ماحول جنت بن جائے گا. پوری توجہ فرمائیں. قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشان تو نہیں تسی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول. کبھی بھی قدم نہ بڑھانا آگے اللہ سے. مٹھا مٹھا بول دو پیا, مٹھا مٹھا بول دو پیا, مٹھا مٹھا بول دو, اونچا ہاتھ کر کے بولو حیدری. کبھی بھی قدم نہ بڑھانا اللہ سے آگے, رسول سے آگے. کبھی بھی قدم نہ بڑھانا. پنجابی دی گل کریے نا تے کسے پتر دی تعریف کریے نا, وہ آکھیے دا پیو دا اتنا تابعدار ہے پائے جی او پیو تو بغیر پوچھیو قدم ہی نہیں چکتا. سالوں سنے لیا بغیر پوچھیو قدم ہی ہو نہیں چکتا. کہ ہمارے فطرت میں جبلت میں تو تھوڑی طاقت نہیں پئی میں ایک اور آیت پڑھ دینا تاکہ مطمئن ہو, لیکن یہ ذہن میں رہے بھائی اس کا اللہ اور رسول سے آگے قدم نہیں بڑھا. دوسرا کلیہ پھر قرآن نے کہا کبھی بھی ایسا نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم عن صوت النبی. کہ میرا حق رکھ کے دکھ لگے گا, کبھی بھی نبی سے اونچا نہ بولنا. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پہ لعنت, محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی. ایک ہلکا رہا اشارہ, ایک ہلکا رہا اشارہ. دو گل آگے ہیں جناب, نبی تو کے قدم ہی نہیں بتانا تو شان دلی سی, تو نبی تو اونچا بھی نہیں بول. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا صرف اونچا نہیں بول. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ مالک نے فرمایا تم جو آپس میں باتیں کرتے ہو نا ایک نبی نال نہیں بول. تھوڑی توجہ فرمائیں. جی آپس سے یار سجن بہ کے گلاں کرتے ہو ایک نبی نال نہیں کر رہی ہیں. ایک بار پھر کری جنہیں آپ سے یار سجن بہ گلاں کرتے ہو ایک نبی نال نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے اللہ کہنا چاہتا ہے تسی یار آپ ہی رہو. فرماؤ نا
ایسی گلاں نہ کرو، اس کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو. خدا دی قسمیں تسی ایک پورا پنڈال کرو کے بھی داد دے بھی نا، صدر دی قیمت نہیں ہو سکتی. محنت کر کے تھوڑے سامنے رکھیے، گلدستہ بنا کے تھوڑے سامنے رکھ لگا، لطف آ جائے کہ سارا پنڈال میں دعا بھی دینا تو میں کعبے تک بڑے درازی جانا، قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، اونچا بھی نہیں بولنا. جب جماعت ہوتی ہے مولانا آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے صفیں بن جاتی ہیں، مولانا دونوں کام کرتے ہیں، آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اونچا بھی بولتے ہیں. میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. مولانا آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اونچا بھی بولتے ہیں. جڑے نماز پڑھتے ہو تو بولو نا، جڑے عید پڑھتے ہو مولوی صاحب بھی بول دیں نا، روڑا ہی کوئی نہیں. بندے جنازہ پڑھ رہے ہیں پیچھے کھلو رہے ہیں، مولوی نہیں پڑھنا ہے نا. تو انہوں نے اور وقت لگ گیا جب مولوی نہیں چپ کر رہے ہیں، انہوں نے آگے دینا پچھلے خدا دے بندے شریعت ہونی چاہیے. مولوی کا خاصہ نہیں، انسانیت کی تعریف ہے، ایمان کا حصہ. لوگ تو تھکائیے نا، جملہ حوالے کریے. مولانا جو آگے کھڑے ہوتے جماعت کروا رہے ہیں، وہ آگے بھی کھڑے اور اونچا بھی بولتے ہیں. جب تک سارے بندے متوجہ نہیں ہونے، جب ممبر دکھلانا انہیں پتا ہوتا ہے پہ مجمع کی پہ کرتا ہے، گل سنتا پہ کہ نہیں سنتا پہ. ایویں نہیں نا سارے کھلو جاندے ہو، ایویں چوکھے لکس کر دینا انہیں کھلو، آخر نے کھلو کے تلاوت کرو. جڑے ہوندے نا مولوی سواد ہی نہیں پڑھیا، ذاکر کو قصیدہ نہیں پڑھیتا، انہاں کو کس نے تلاوت کروا دے تو پتہ لگ جاتا ہے پیچھے ہوندا کی ہے تو بندے تے وکدی کی ہے. قتل ہو جاتا خلیق دا جو محنت کر کے گل سامنے رکھیے تو بندے نام ایک بار بن جان. قدم بھی آگے نہیں بڑھانا تو اونچا بھی نہیں بولنا. چودھری انور صاحب تو لائے کہ بھائی اصغر تک بھائی صاحب جتنے محترم بیٹھے ہو، خدا دی قسمیں پرانا خادمہ 400-500 لوگ توڑ کے ہوندے ہیں. اس تو خوبصورت جملہ میرے کو تخلیق نہیں ہو سکے جناب دے آگے رکھنا. قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، اونچا بھی نہیں بولنا. سب سے افضل عبادت نماز ہے، باقی گلا چھوڑو. سب سے افضل عبادت نماز ہے. نماز میں مولانا آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اونچا بھی بولتے ہیں. جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو نماز پڑھائی، اپنی طرف سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ مانتا ہی نہیں ہے. سارے وہ لوگ بسم اللہ کرام. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کو عبادت کروا رہے ہیں، نبی کھلوتے تھے پیچھے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ مدد پھر بھی کوئی نہیں، ہائے ہائے اونچا بولے پھر بھی کوئی نہیں. وہ اپنی طرف سے جڑا نہ بولے دکھ لگے گا، جو اپنی طرف سے عبادت کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے عبادت نہیں، یہ عادت کر رہے ہیں. اونچا بولا ہے وری. لفظ میں بھی کہنے لگا، ممبر کی عزت کی قسم ہے، آپ کی پاکیزہ طہارت کی قسم ہے، رب العزت کی قسم ہے. تو سوڑا جملہ شاید ہی کبھی آکھا جو ایسا بیستا ہم رکاب جملہ جس دا وعدہ کدے بیس کر زندگی جی پہلی دفعہ توڑے سامنے آکھا گا میرے حق کے دعا فرما دے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، پیغمبر پیچھے ہیں، کائنات کی واحد نماز ہے. آگے والے پیچھے والوں پہ درود پڑھ رہے ہیں. آگے والے پیچھے والوں پہ درود پڑھ رہے ہیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو. 3 بار بلایا، نہیں آیا. نماز مکمل کر کے، بات آپ کی سنی ہے، نماز مکمل کر کے، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن اس کا نام ہے. نماز مکمل کر کے جو قرآن کے اہل نظر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں قرآن اور نماز مکمل کر پیغمبر کے پاس ہے. جی یا رسول اللہ، آپ نے بلایا، فرمایا کہا بولو تو صحیح لگا. بلایا تھا، فرمایا کہا جب میں نماز پڑھ رہا تھا. اچھا تب کیوں نہیں آئے؟ نماز پڑھ رہا تھا، خدا دی قسمیں 16 تو زوڑا مجمع کوئی نہیں، تب میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا تجھے نماز بتائی کس نے تھی؟ تجھے نماز بتائی آپ نے رب العزت کی قسم ہے. پیغمبر اس کو بلا کے بھئی اصغر اگلے سال تک بھی داد دیو نا تو داد تھوڑی بھئی صدر جملہ بہت بڑا ہے. پیغمبر نے جو سب اس بندے کو نماز میں بلا کے بتایا تھا، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا بلانا اور ہوتا ہے. اونچا بولو حیدری.
جماعت نماز پڑھے لوگ کہتے لوگ نماز نہیں سنتے آج نماز پڑھنے لگا ایک اللہ ہو لیے آج جماعت نماز پڑھے اللہ کہتا ذرا سواب ہے کلیاں پڑھو تھوڑا سواب پڑھنی چاہیے تھوڑا تو جی آخیا میرے تو دین چاڑنا آپ نے نماز پڑھنی تھی نماز پڑھے اکیلے تو صاحب کم سواب بعد جماعت پڑھے زیادہ سواب اس کا مطلب ہے خدا دی قسم بڑا لفظ پیارا کھڑا پتہ نہیں کون تقریر پسند آندی کہ نہیں ہوندی پی مینوں لطف پہ آندا ہے کہ شاہ واہ 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 گل جگی کر لگا ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجمع پسند کرتا ہے جڑے نہیں بولنے آسان کر دینا جڑے نہیں بولنے آسان کر دینا اے تیرے شبی مجمع اجماع جمع جمعہ اجتماع جماعت سب ایک ہی ہے لطفی لیا تسان یہ مطلب ہے اللہ آپ کو اکیلا اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا ایک دی کچھا دیکھنا چاہتا ہے چوکھا دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو مجمع پسند ہے اللہ کو مجمع پسند ہے صبح ترک میں جملہ کہتا رب العزت کی قسم وقت ہوتا تیمور منو ایڈا سونا جملہ شاید زندگی چاہتا ہوئے جڑا سونا تھوڑے سا حوالے کر لگا رب العزت کی قسم ہے اللہ کو مجمع پسند ہے اگر اللہ کو مجمع پسند نہ ہوتا نا تو علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں نہ ہوتا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کسی نے محتاج نہ کرے اس میں نہ کرنے اللہ کو دو ہی مجمع پسند تو ہم آخری دن سنائی دی تو ہم نے جملہ سنائی تھا بدات دے دعا دے وہ آؤ آخری بندے تک میں مطمئن ہو گیا اگلا جملہ اور مکمل کریے اگر اللہ کو بھئی اس کا مجمع پسند نہ ہوتا تو غدیر میں اعلان سلمان کے کان میں ہوتا میدان میں نہ ہوتا اس کا مطلب ہے اللہ کو دو ہی مجمع پسند ہے یا غدیر کا مجمع پسند ہے یا شبیر کا مجمع پسند ہے چاہت کر کے جواب دو حیدری جماعت کے ساتھ نماز میری کہتا تھا اللہ کہتا ہے جماعت کے ساتھ آخری جملہ ہے تھک گیا تجھے میرے خیال میں اللہ کہہ رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ اللہ مجمع کو پسند کر اجتماع کو پسند کر اللہ مجمع کو پسند کر اجتماع کو پسند کر بہت خوبصورت سنے یہ داد منگنے والے بھی رہنا وہ اس وقت منگتا رہے بھی وہ مجمع بولتا رہے تو سواد ہوتا ہے گل ہور کرنے دل کرتا ہے اور خضر بھی جا کے رہے بچہ کہ نہیں پوچھ لو مجمع چپ کر رہے تھے قبرستان لگ گئے وہ بھائی جو کھاؤ جو کام ہو جاتا ہے یہ جی جناب لو جی بڑی پیاری کوئی اس کے مجلس ہوگی اے جملہ سنو ستر مصاحب دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مجمع رہیں آپ جمع رہیں آپ ایک اچھے رہیں فرش پہ بہت دیر بعد مجمع اکٹھا ہوا میں ایک بڑی کام نکال کر رہا ہوں فرش پہ بڑی دیر بعد مجمع اکٹھا ہوا سب سے پہلا مجمع جو اکٹھا کیا گیا وہ عالم ارواح میں جو نہ بولا دکھ لگے تھا سب سے پہلا مجمع جو اکٹھا کیا گیا عالم ارواح میں وہ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے کیا گیا تھا جملہ مکمل کر لینا سب سے پہلا مجمع معصوم فرماتے جو اکٹھا کیا گیا عالم ارواح میں وہ اقرار ولایت علی کے لیے سارے چاہو تو میرے پاس دیکھو سارے چاہو تو دیکھو میرے پاس ہے جملہ آخری آخرنا جن تک بیٹھے مطمئن روے لطف لگے سب سے پہلا اجتماع جو عرش پہ اکٹھا کیا گیا عالم ارواح کا وہ اقرار ولایت علی کے لیے کیا گیا معصوم فرماتا ہے اس جمع سے جمعہ ہے اس جمع سے اس مجمع سے لفظ جمعہ ہے اس کا مطلب ہے جمعہ کی عظمت بھائی صفدر کسی اور وجہ سے نہیں ہے دولت سے میں کی کہہ رہے ہیں جمعہ کی عظمت کسی اور وجہ سے نہیں ہے یہ ولایت علی کے اعلان کی وجہ سے
جمعہ کی عظمت ہے، 12واں بھی جمعہ کو ہی آئے گا، لطف دلاؤ نا، 12واں بھی جمعہ کو ہی آئے گا۔ لفظ آخری کھڑ گا، شاید اس اعلان کے اعلان ولایت کا دشمن کو بھی پتا تھا کہ یہ اعلان جمعے کو ہوا تھا، اس نے اسی لیے ہی جمعہ بدھ کو پڑھ لیا تھا۔ شاید اس نے اسی لیے ہی جمعہ بدھ کو پڑھ لیا۔ ان کی بہترین کاوشوں میں سے ایک کاوش یہ تھی، دوسری کاوش یہ تھی، بسم اللہ، دوسری کاوش ان کی یہ تھی کہ سورہ الحمد سے بسم اللہ کو نکال دیا تھا، کیونکہ سن چکے تھے کہ بے کا نکتہ ہی علی ابن ابی طالب۔ کل پسند آئیے، اللہ تو عزت شرف عطا فرمائے، سونی گفتگو کی بے علی ہے، سین مصطفیٰ، داد بھی لینی دعا بھی ہوگی، بھائی جان آگے بات ختم ہوگی، بے علی ہے، سین مصطفیٰ ہے۔ چپ کر کے سنو دینا تو خدا دی قسم کوئی شکوہ ہی نہیں رہے گا، بے اصغر حسرت ہی نہیں رہے گی، کمال ہو گیا۔ بے علی ہے، گل پسند ہے نا، سین مصطفیٰ ہے، بے سے قرآن شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے۔ میں وعدہ کیا تھا کہ تو شک مصداق میں راضی ہوں پڑھ خدا شاید اندر مطلب بے سے قرآن شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے۔ جنہیں سکولے گئے ہو نا وہ سار اٹھاوے، جنہیں میرے ہر گھٹ پڑے ہو وہ بے شک نیندر بھی پوری کر لو، وہ داد بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، یہ آخری پدے تک بے سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے۔ بے اور سین کو ملائیں نا تو بس بنتا ہے۔ میں راضی ہوں، اللہ قرآن میں کہنا یہ چاہتا ہے جو قرآن علی سے شروع ہوا نبی پہ ختم ہوا نا بس یہی ہے۔ بس یہی ہے، راضی رہے، بس یہی ہے۔ کیسا مقدر کا سکندر ہے یہ گھرانہ، ترتیب سے پڑھو تو بس ہے، الٹا پڑھو تو سب ہے۔ ترتیب سے پڑھو تو بس ہے، الٹا پڑھو تو سب ہے، مان جاؤ بس ہے، یا سب ہے، یا مصطفیٰ ہے، یا میرا مرتضیٰ ہے۔ اچھا بولو ہے علی، اللہ زندگی دراز فرمائے، مالک عزت و شرف عطا فرمائے۔ ہم ان لوگوں سے مولا علی کو منوانے لگ گئے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو مولا مانا ہی نہیں۔ کاش اگر لوگ مصطفیٰ کو مولا مانتے اکیلی بطول نہ روتی۔ میرے حیثیت مجلس ہوگی محترمات کی، بہت زیادہ مصاحب آپ کو سنائیں گے، میرے ذمہ تو لفظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ پورا سال میں صفدر مصاحب سن دے ہو، شبیر دے مصاحب سن دے ہو، علی بادشاہ دی مظلومیت سن دے ہو، علی دیاں دی غربت سن دے ہو۔ آؤ اجرال کے انہوں رویے جڑا سب تو پہلا دادار ہے، جڑا شبیر نو اس ویلے رویا ہے جس ویلے کوئی نہیں روندا۔ ماں حسین بھی تھوڑے تراضی ہوئے، رب العزت دی قسم ہے جگر پڑھتا ہے پیغمبر اسلام دی شہادت دے جملے آخریاں، لیکن دو روایات آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ رب العزت کی قسم ہے، اتنا مظلوم ہے مصطفیٰ، اتنا مظلوم ہے مصطفیٰ، لفظ آکھاں سارے ہائے کرے۔ پیغمبر صاحب کم از کم آخری وقت میں ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے جان والا کچھ بول لے، ایک کچھ بول لے، چاچا وصیت کرے، اولاد دی کرے، مال دی کرے، کوئی بول لے، کچھ بول لے، تیاں پتر پوترے دوترے رشتہ دار کوڑ بے کے آندے نے دعا کرو بزرگ کچھ بولن، بزرگ کچھ بولن۔ ہاں نہ پھٹ جائے جڑا بندہ مجلس سے چاہے ہے کہ مظلومیت مصطفیٰ دی، مصطفیٰ بولنا چاہتے ہیں کوئی بول نہیں دے رہا۔
اجرک من اللہ اجرک من سیدہ فرمایا کلم دوات دیو لوگ شور کیتا رو کے کائنات دے رسول نے فرمایا میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ اتنا شور کدی میری بطول نے سنے مرحبا مرحبا ماں حسین دی توڑے درازی ہوئے علامہ فرماتے ہیں 3 بار پیغمبر کے دروازے پہ دکل باب ہوا بڑے تحمل نہ دولت سنے 3 بار دستک ہوئی دروازے تھے سیدہ کہتی ہیں چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہیں تیجی بجے آخرہ چلے جاؤ میرے بابا بیمار نہیں کائنات دے رسول یہ بے صفدر ہنجو لڑ پیا در رو کے کائنات دے رسول نے فرمایا بیٹی جانتی ہو یہ دروازے پہ آنے والا کون ہے بابا جان نہیں ہے بابا توڑے کو سننا چاہنی ہے رب العزت کی قسم اچھا رو کے کائنات دے رسول نے فرمایا آمن عام نہیں ملک الموت ہے رک اس واسطے جاندہ ہے جس ویڑے چ بطول رہی دیئے اجرک من اللہ تیرے بوئے دا حیاء کر کے رک جاندے ورنہ اے نبیاں دے بوئے تے نہیں رکیا اے وسیعہ دے بوئے تے نہیں رکیا رسول کافی کی روایت شاید میں نے پہلے بھی پڑھی ہو بہت محترم ذاکر تشریف فرمایا ان کی موجودگی میں لفظ کہنے لگا ہوں قرآن دی قسم ہے ہاں پٹ دے جدو یہ روایت پڑھیے فرماتے ہیں کائنات رسول دا آخری ویڑا میں آکھیا ہے کہ کچھ بندے ہائے کیتی ہے کچھ امو ویک ہے کائنات رسول دا بابا جی آخری ویڑا ایک باری میرے پاس سبے کو دے ہائے بے بس نکل جائے دی اکو دیئے وہ دا سر سینے دے سنین دے سر نے نانے دے قدم آتے کائنات دے علی ڈاکٹر صاحب اللہ زندگی کرے نہیں اینج رسول دا سر چولی چپا کے رو رو کے بطول دی آواز پی آندی نان بابا تیرے بعد جیون دے دل نہیں آندا میں تیری اکلی دیا روندی بطول دا سر چون کے کائنات کے رسول نے فرمایا بطول تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ حسنین تُسے بھی باہر چلے جاؤ بابا دا حکم مان کے نانا دا حکم مان کے اللہ زندگی دراز کرے بچے باہر آئے اس وقت کائنات رسول دی آواز آئی یا علی میرا سر تکیے پہ رکھو میں تیرے نال کو قیمتی گل کرنی ہے علی بادشاہ سامنے کھلو گے حدیث دے لفظ نہ ہون میرا قتل معاف ہے ممبر دی عزت دی قسمیں کائنات رسول دیا ہنجو لڑ پیاں تے رو کے فرمایا یا علی ابھی جبریل آیا ہے وہ بیان ہے اللہ دا پیغام ہے علی نواز میرے بعد صبر کرے جانشینی خوش جانی ہے تے صبر کرنا ہے ماتم دا حد زینت ضرور آوے لوگ کا خلافت کھو لینی ہے اللہ بیان دے علی صبر کرنا ہے جانشینی خوش جائے صبر کرنا ہے لوگ سلام نہ کرن صبر کرنا ہے اگلی گل تے ہر بندے دی ہائے ہونی چاہیے یا علی غربت اتنی بڑھ جائے گی تو سلام کرے گا لوگ جواب نہیں دیں گے اللہ بیان دے صبر کرنا ہے علی کی آواز آ رہی ہے آمنا و صدقنا و اصبرنا میں صبر بھی کرا تھا میں ایمان بھی رکھنا اگلا جملہ اکھڑ تو پہلے میں سردار ممبر دی عزت دی قسمیں کائنات رسول اوکھے سوکھے اٹھ کے بہ گئے تو چاروں کے فرماتے ہیں یا علی ہر گل تے صبر کری پر یاد رکھی اللہ بیان دے تیرے سامنے لوگ بطول نو مارن دے اللہ بیان دے صبر کرنا ہے خیبر شکل والی منہ دے باہر زمین دے جھڑ پہ ہاتھ بن گیا میرے مولا اے ہاتھ بھی سلامت ہون تے میرے سامنے لوگ بطول نو تازیانے اجرک من اللہ اجرک من سیدہ میرے سامنے لوگ بطول کو تماچے مارے میرے سامنے لوگ بطول کو اتنے ظلم کریں ہائے ایک ہو گئی ایک اور ہائے کرو تو مجلس مکمل ہو گئی جس دین پتہ ہوئے نا صبح میرے پیو باہر دے ملک تر جانے جنہیں دیگاں دے پیو بیٹھا ہائے کرے ہو ضرور جس دین پتہ میں چچا کہ صبح میرے بابا نے باہر جانا ہے ساری رات بھائی سب دور سمدھی نہیں بہانے نال کوڑ آ کے دیئے بابا فلانی چیز سے نہیں رہے گی فلانی چیز سے نہیں رہے گی فلانی چیز سے نہیں رہے گی کہ پیو آنکھے بھی نا میرا میرے پتر سمدھی کیوں نہیں تو رو کے آنکھے دی مینو نیندر نہیں ہوں گی پیو زندہ ہے تو باہر جائے رب العزت کی قسم دی سمدھی نہیں ہوئے شیعہ تے ہائے نہ کرے جس زہرا دا پیو مصطفیٰ ہوئے اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ 28 سفر دی رات اٹھ کے پیو دا منہ ویندی ہے تو رو کے آنی بابا میں تیری اکلی دیا بابا تیرے بعد زندگی کی بہتر اجرک من اللہ کوئی لفظ اور سنے کائنات نبی
روندے دنیا تو ٹرے جدو روندے دنیا تو ٹرے رب العزت کی قسم میرے استاد اور مکرم مالک درجات بلند فرمائے بابا ریاض شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کیسے کیسے بندے گزر گئے نے وہ ایک لفظ فرماتے ہیں اتنا مظلوم مصطفیٰ گھر وچ گلی تیر ہوندی رہی باہر گلا علی روندا رہیا ہائے دبس میں جنا شاید کوئی بطول نظر چاڑا جانا میں بسم اللہ کرا کافی دیر تو بعد علی بادشاہ نے حکم تھا جناب سلمان جاؤ پانی لے کے آؤ میں مصطفیٰ کو غسل دینا چاہتا ہوں ہائے میرے اللہ جناب سلمان اللہ پر روایت لفظ نے مشکیدہ موڑے دے پایا مدینے دی گلی چک بندہ ٹکریا سلمان کیا ہے اسے کہا جی پانی کی کرنا ہے مصطفیٰ کو غسل دینا ہے ہاں پھٹ جے دسو بندے نے میلے سے پاک دے بیٹھا ہے رب العزت کی قسم ہے اس مشکیدہ کھو کے زمین تے سڑ دیتا سارا پانی زمین دے بہ پیا سلمان تے اتنا ظلم ہویا بڑھڑے بندے دی داڑھی خون دے نال تار ہو گئی ہے سلمان رو گیا کہ مارنے کیوں ہے اسے کہا خبردار جب تک کسی فیصلہ نہ کریے مصطفیٰ دی موت نہ نہیں لینا آئے میرے اللہ جب تک فیصلہ نہ کریے مصطفیٰ دی موت نہ اجرک من اللہ دوسرے دن بطول ازران علی رو پوچھا ہیں یا علی حدیث حفر نہ ہوئے میں مجرمہ آئے توڑے بس بیچے میں سب تو پوچھا نہ یا علی دست صحیح مدینے جو بندہ تیار ہویا ہے جڑا میرے پیو دی قبر بنا ہے پوچھا رو کے علی آکھیا مکے بندہ جو رہے ہیں رب العزت دی قسمیں نانے دی بھی قسمت دوترے دی بھی قسمت اے دی قبر بنان واتے مسلمان تیار کوئی نہیں شبیر دی قبر بنان واتے اجرک من اللہ کوشش کرے گا ہائے ضرور ہو جاوے ممبر دی عزت دی قسمیں جنازہ اٹھیا ویسا بڑی دشمنی کیوں نہ ہوئے رب العزت کی قسم ہے جس بندے کی صرف ایک بیٹی ہونا بڑی دشمنی کیوں نہ ہوئے پر یاد بندے بیٹھے ہو لوگ کہتے ہیں چلیے جاننا جنازہ پڑھیے وہ دی کلی دیئے وہ دے دل میں جسرت نہ ہوئے میں وہ دے پیو دا جنازہ نہیں پڑھیا ہائے دباز بیچے نا رب العزت کی قسم ہے علامہ فرمان دے علی دفنا کے جو واپس آئے نا تے پوے تے کھلوتی بطول کیڑا بندے جڑا ہائے نہ کرے رو کے بطول نے فرمایا ہے یا علی میرے پیو دے جنازے دے بندے چوکھے آن ماتم سونا لگتا ہے میرے پیو دے جنازے دے بندے چوکھے آن دیوار دے نال متھا علی دا جا لگا تے رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ من نوا کل 7 بندے آن ہائے میرے اللہ کل 7 بندے آن بات ختم ہو گئی ہے جی اسی مدینے میں ایسے گھر بچو آئی دی رات نو لوکاں بطول دا بوا ساڑیا تھوڑے بندے آئے کہ جی کہ جو سنیا جی بجس دی دا پیو مار جائے تے دوجے دے دا بوا لوگ ساڑے نہ جائے رب العزت دی قسمیں علامہ فرمانے بھئی اس کچھ سے بطول دے بوے دھواں بلند ہوئے ہے نا تے مدینے دے لوگاں کہ بطول پیو دا حیاء نہیں کیتا آج ہی کھانا پکا لے آج ہی روٹی پکا لئیے جنہوں ہجوم دروازے تے بدے ہیں نا تے بطول دے بوے تے معافی مانگے تے سانو معاف کری سانو شک کئی بطول کھانا بھی کھا دیئے اے نہیں پتا وہ دا پہلو زخمی ہو گیا ماتم سونا لگتا ہے وہ تو سچے ہاتھ نہ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی یعنی آج دی رات زخمی ہوئی بات ختم ہو گئی ہے جی وہ 96 دن یا 75 دن زندہ رہی بھئی اسکر پہلی دفعہ اس میں ممبر تے کل محمدی پورا کہ میرے حصے دی مجلس ہوگی میں کہا جی آج دی رات زخمی ہوئی اللہ کرتا آج ہی مر جاندی جڑے 95 دن زندہ رہی ہے رو رو کے آنی ہے اللہ میرا جیون دے دل نہیں اللہ میرا بابا کوئی نہیں اللہ میرا بھیرا بھی کوئی نہیں اجرک میرے سیدہ بات ختم ہوگی ہے جی بات ختم ہوگی مالک کوئی ہائے قبول فرماوے پہلا جنازہ اٹھیا پڑھن والے 7 بندے دوجا بطول دا جنازہ اٹھیا ہائے کرو دے دوجا بطول دا جنازہ اٹھیا پہلا تابوت تاریخ انسانیت جڑا بطول وقت بنایا گیا رب العزت کی قسم اس تو ود کے کی مظلومیت ہے او اتھے جنازہ چکی دے نا راہ لگ دیا گڑی بھی روک کے نال ٹور پوی دے تو منڈا بھی دے پچھی دے نہیں شیعہ کہ سنیے کی ماتم کرو گے دے کی ہائے کرو دے کتنی مظلوم مصطفیٰ دی تھی چودھری انور صاحب جی دا چوتھا پاوا چان واسطے مرد لبائی کوئی نہیں
ਫਿਜ਼ਾ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਮਈਆ ਚਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਤੁਰੋ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਰੁਕ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਰੁਕ ਮੇਰਾ ਸੈਯਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਤੂਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 9 ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 28 ਸਫਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜੋ ਭੈਣਾ ਤੀਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮਾਤਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਕੇ ਜ਼ੈਨਬ کربلا میں کفن نہ دیوی حسن نو دوجا کفن دے دوجا نتریجا جنازہ اٹھیا پڑھنا لے کل 13 بندے اور رڑ کے ماتم کریے تو 16 جو پتہ لگے میں صدات نقصان کی ہوئے ہر بندے دا حد سیدھے دیونا چاہیے کائنات رسول دا جنازہ اٹھیا پڑھنا لے 7 بندے اس کھاتی کیڑی مظلومیت ہے دوجا جنازہ اٹھیا تو پڑھنا لے 9 بندے تریجا جنازہ اٹھیا تو پڑھنا لے 13 بندے کان مک گئی ہائے سارے کرے آئے ممبر دی عزت دی قسمیں اسی پٹنے اس واسطے آ حسین او مظلوم ہے جدا چایا بھی کسے نہیں جدا دفنایا بھی کسے نہیں 4 سالہ دی دھیر ہو گیا گئی منو ایتھے رہن دے وہ او میں پہن کے پیونو کفر پواوا